رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 503 سن ہجری میں سیستان کا مشہور علاقہ سنجر میں آپ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی پیدائش ایک حسنی حسینی گھرانے میں سید گھرانے میں ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان دیکھا جائے تو باپ کے لحاظ سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اور آپ کا حسب یعنی والدہ کی طرف سے خاندان دیکھا جائے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک 6 رجب المرجب 627 سن ہجری میں ہوا، اور آپ کا وصال جو ہے وہ اجمیر شریف میں ہوا، وہیں پر آپ کی مزار بھی ہے اور مرجع خلائق ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بہت کمالات عطا فرمائے تھے۔ آپ حلم والے بھی تھے، بردبار بھی تھے، سچے بھی تھے، آپ جو ہے بہادر بھی تھے، نرم بھی تھے، دین کے مجاہد بھی تھے، اور دین متین کی تبلیغ میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو چشتی کہا جاتا ہے، تو چشتی کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو بہت بڑے اہل سنت کی ایک شخصیت ہیں اور علمدار مسلک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سوانح غوث و خواجہ صفحہ نمبر 42 پر لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلہ طریقت کے مورث اعلیٰ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے پیر کے پاس مرید ہونے کے لیے گئے، جن کا نام حضرت خواجہ ممشاد علی رحمہ اللہ تعالی تھا، تو حضرت خواجہ ممشاد علی رحمہ اللہ نے حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا کہ فقیر کو ابو اسحاق شامی کہتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مورث اعلیٰ کے مرشد یعنی حضرت خواجہ ممشاد علی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد ہم تمہیں ابو اسحاق چشتی کہیں گے، اور تمہارے جتنے بھی مریدین ہوں گے وہ سارے چشتی کرائیں گے۔ تو اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چشتی کہا جاتا ہے، اور آپ کے جتنے بھی مریدین ہیں تو اس دنیا کے طول و عرض میں، اس خطہ ارضی کے طول و عرض میں وہ سارے چشتی کہلاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین ہونے کے باوجود اور ایک ولی اللہ ہونے کے باوجود آپ کے والد گرامی کا نام حضرت سید غیاث الدین رحمہ اللہ تعالی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے گھرانے سے تعلق ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب خواجہ غریب نواز میرے پیٹ میں تھے تو مجھے بہت اچھے خواب آتے تھے، اور ہمارا گھرانہ بالکل خوشحال تھا، حتیٰ کہ ہم سے جو بغض رکھنے والے لوگ تھے، یعنی ہم سے جو دشمنی رکھنے والے لوگ تھے، وہ بھی ہم سے پیار کرنے لگ گئے تھے۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اعتبار سے کرامت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سیستان کے مشہور علاقے خراسان میں پڑھتے رہے۔ آپ نے تعلیم حاصل کی، تقریباً 7 سال تک آپ نے وہاں پڑھا۔ پھر آپ وہاں سے سنجر کی طرف گئے، وہاں کی مشہور دینی درسگاہ سے آپ نے علوم کے اندر تفسیر، حدیث، فقہ پڑھی، اور اپنے اساتذہ کے سامنے ذان و تلمس طے کیا۔ تو یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ جن کا تعلیمی ادوار بھی گزرا، پھر آپ متعلم بھی رہے، پھر آپ معلم بھی رہے، آپ شیخ بھی رہے، اللہ نے آپ کو بڑا کمال عطا فرمایا۔ تو آپ نے دین کو کہیں ترک نہیں فرمایا، بلکہ دین کی تبلیغ کے لیے آپ نے اپنا آبائی گاؤں، اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا قصبہ، اپنا کنبہ چھوڑا، اور آپ جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے، اور اجمیر شریف آ کر آپ نے ڈیرہ ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرکز پر اپنی خاص رحمتوں انوار کی تجلیاں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کا بادب بنائے۔